بقدر جثہ وزیر اعلیٰ وزیر خزانہ وزیر ترقیات و منصوبہ بندی، یہ چار وزارتیں اور ایک وزیر اعلیٰ کے جو صوبے کا ایگزیکٹو حاکم ہے سب سے بڑا، ان پانچوں میں سے کوئی ایک منصب بھی ایم کیو ایم کے پاس گزشتہ 13 برس میں سے رہا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، کئی ہزار ارب روپے کا بجٹ اس شہر سے کما کر اس کو نہ دینے کا، اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ وزیر اعلیٰ وزیر ترقیات و منصوبہ بندی بلدیات کا قصور نہیں ہے بلکہ ایم کیو ایم کا قصور ہے، تو چلیے میں آپ کی بات مان لوں گا، لیکن کراچی کے شہریوں کو بخوبی علم ہے کہ یہ 13 برس میں 13 بوند پانی نہیں دیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت، سیف سٹی کا ایک پروجیکٹ نہیں دیا، تنقید لاہور کے حکمرانوں کے اوپر اسلام آباد کی حکومت کے اوپر کرتے ہیں، جتنی میٹرو بسز ہیں پاکستان میں وہ وزرائے اعلیٰ نے چلائی ہیں، یہاں کے وزیر اعلیٰ نے ایک بس نہیں چلائی، ان سے گرین لائن کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ وفاقی حکومت کو لینا پڑ گیا، وہ وفاقی حکومت لے کر آ رہی ہے، اورنج لائن کے اوپر انہوں نے پلرز کے جال بچھا دیا اور اورنگی ٹاؤن 4 برس سے ایک وہاں پر سڑک نہیں بنا سکی، یہ ان کی کارکردگی ہے، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہمارا آج کا موضوع تھا کہ جو پولیس کی چیرہ دستیاں ہیں اس کو لگام ڈالی جائے، بصورت دیگر عوام راست اقدام کریں گے، ایک انارکی طائف الملوکی ہوگی جس کو کوئی بھی ذمہ دار سیاسی جماعت سپورٹ نہیں کر سکتی۔ صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایک دن میں ظاہر ہے ایک دن بعد تو لاک ڈاؤن شروع ہو جائے گا، مگر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے جو لوکل ٹریڈرز ہیں، جو اسمال ٹریڈرز ہیں، جو میٹر کرتے ہیں یہاں کے لوگ، ان سے کبھی مشاورت کی، اور اگر مشاورت کی بھی تو ان کے سجیشنز پہ عمل کیا، کبھی اپنے حکم کو تھوپ دینا اس سے رزلٹس بہتر نہیں آ سکتے۔ تو جب تاجر بھی ناراض ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ بازار چلے جائیں کہ بازار میں حال کیا ہے، کون سی ایس او پی پہ عمل ہو رہا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں، کرائم کی بات کر رہے ہیں ہم، سونے کی دکانیں لوٹ رہی ہیں، تالے توڑ توڑ کے دکانوں میں ڈکیتیاں ڈالی جا رہی ہیں، مطلب یہ شہر ہے، یہ وہ شہر ہے جو ملک کو ٹیکس دیتا ہے، اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک، ان کے لوگوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک، تو یہ بات ہمیں صاحب اقتدار تک پہنچانی ہے۔ وہ میرے خیال میں اس پریس کانفرنس سے شاید کچھ حرکت میں آئے، اور آگے آنے والے وقتوں میں کرونا ابھی ختم تو نہیں ہو رہا، آپ کو پھر بھی مینیج تو کرنا ہے، فردر مینیج کرنا، اور یہ وہ شہر ہے جس میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، اس پہ توجہ زیادہ دینی ہوگی آپ کو، یہ وجہ بنتی ہے ہماری آج کی اس پریس کانفرنس کی۔ سر یہ بتا دیں کہ یہ چلو عید کا موقع ہے، دنیا بھر کی طرح اگر یہی سسٹم عید کے بعد بھی اگر صبح دکانیں کھلیں اور 6 بجے بند ہو جائیں تو کیا حال جائے، کیوں اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ پریس کانفرنس سے سپورٹ نہیں ہوتی ہے، آپ جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کو لے کے بیٹھیں، جیسے کہ میں نے کہا یہاں کی جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو لے کے بیٹھیں، ٹریڈرز کو لے کے بیٹھیں، اور آپ اپنی مرضی نہ جتائیں۔ میں تو بیٹھا ہوں میٹنگز میں نے بھی اٹینڈ کی ہیں سی ایم ہاؤس کی، وہاں سب کے مشورے سے ڈیسیشن لینا چاہیے تاکہ ذمہ داری سب پہ پھر عائد ہو۔ آج ہم اسی لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ آپ مینیج نہیں کر سک رہے، سوشل ڈسٹینسنگ آپ مینیج نہیں کر سک رہے، کرمنل ایلیمنٹ کو آپ ہینڈل نہیں کر سک رہے، کراچی میں کرائم روز بڑھ رہا ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، لڑکے مارے جا رہے ہیں، گولی مار کے سیل چھیننے والا نکل جاتا ہے، اس کو نہیں پتا پیچھے اس فیملی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو یہ کراچی میں ہی ہو رہا ہے، کراچی کے لوگ ہی سفر کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تھینک یو۔ دیکھیں
گورنر سے تک تو ہماری بالکل گزارشات چلتی ہیں، اور یقیناً گورنر صاحب بھی سندھ حکومت کو بتلاتے ہوں گے، لیکن ہمارے سامنے بہت سارے ایک بدقسمت صورتحال ہوتے ہیں جہاں پہ باقی اور صوبائی حکومتوں کے آپس کے معاملات کے بہت زیادہ دل خشکن نہیں تھے، کوئی بہت اچھے نہیں تھے، بلکہ دونوں کے معاملات میں خاصی تلخی رہی جو کہ ہونی نہیں چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ سندھ حکومت کو جو رویہ ہے، دیکھیے آئین کوئی صحیفہ آسمانی نہیں، بھٹو صاحب نے آئین بنا کے پہلے برسوں میں اس میں ترمیم شروع کر دی، آئین میں ترمیم ہوتی ہے، ترمیم واپس نہیں آتا۔ سندھ حکومت ایسا لگتا ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کو نعوذ باللہ آسمانی صحیفہ سمجھتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس 18ویں ترمیم کے نتیجے میں ان کی کوئی سلطنت قائم ہو گئی، ایسا ہے نہیں۔ جس پیسے کے بل بوتے پر آپ یہ محلات تعمیر کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا پیسہ ٹیکس پیئرز کا ہے، اس صوبے کے لیے خاص کر اس شہر کے لوگوں کا ہے۔ اس شہر سے اس سال وفاقی خزانے سے ہٹ کر، کسٹمز ڈیوٹی سے ہٹ کر، انکم ٹیکس سے ہٹ کر، سیلز ٹیکس سے ہٹ کر 350 ارب روپے کراچی شہر صوبائی خزانے میں دے رہا ہے اس سال، اس کا 10% بھی یہ سندھ حکومت خرچ نہیں کرتی۔ تو ذمہ داری آپ کی ہے، وسائل آپ کے پاس ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اختیار ان کے پاس ہے، وسائل ان کے پاس ہے، ذمہ داری ان کے پاس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سارے پیسے ہونے کے باوجود یہ سب کچھ کام نہیں کر پاتے۔ آئیڈیل یہ تھا اور ہونا چاہیے کہ آئین پاکستان کے تحت وسائل رسوخ بلدیاتی حکومتیں قائم ہوں، صوبائی حکومتیں ان کو وسائل ٹرانسفر کریں، صوبائی حکومت آئین کے دائرے کار میں رہ کے جس میں اس کے پاس سبجیکٹس ہیں وہ کام کرے، اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرے۔ یہاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا جو کام ہو رہا ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ وفاقی حکومت بھی پہلے روز سے تلخیوں میں چلی گئی صوبائی حکومت سے، جس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہماری خواہش یہی ہے کہ دونوں حکومتیں، ہم یہ نہیں چاہتے پیپلز پارٹی تحریک انصاف مل کر بیٹھیں، ہم یہ چاہتے ہیں جس کی بھی صوبائی اور وفاقی حکومت ہو وہ مل کر بیٹھیں تاکہ لوگوں کے کوئی مسائل کا حل کریں۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول